دنیا بھر میں سب سے زیادہ میڈیکل انسٹرومنٹس بنا کر بیچنے والا شہر سیالکوٹ آج تک کیسے اس میدان میں سب سے آگے ہے؟ یہ میڈیکل انسٹرومنٹس کس طرح سے تیار ہوتے ہیں؟ کون سے مراحل سے گزر کر آلات جراحی ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹر تک جاتے ہیں اور اس انڈسٹری میں کتنے لاکھ جابز موجود ہیں؟ جانیے اس سارے جو انسٹرومنٹس ہیں، میڈیکل انسٹرومنٹس ہینڈ میڈ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج ہم حاضر ہیں جمعے والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا پیشہ۔ اور پیشوں میں سب سے اہم ترین جو بات ہے اور سب سے اہم ترین جو پیشہ ہے نا، وہ ہے تجارت۔ کسی نے ایسے ہی جو ایک دفعہ کسی عالم نے بات سمجھائی، اگر رزق کے 100 حصے کیے جائیں، 70% رزق جو ہے نا وہ تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے، بزنس میں، اور 30% باقی تمام شعبوں میں۔ اور پھر تجارت میں بھی اگر سوچا جائے، دیکھا جائے، 70% جو کاروبار میں جو فائدہ ہے نا وہ کپڑے کی تجارت میں ہے۔ اور ہمارے پیارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین میں سے اکثر جو ہیں کپڑے کے تاجر تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کپڑے کے تاجر تھے۔ اور دنیا کے اندر جتنا بھی یہ نظام پھیلایا گیا ہے نا، اس وقت بھی دیکھ لے، جتنے ملکوں میں تجارت فروغ پہ ہے، معاشی ترقی ہے، یعنی وہ تجارت میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، تو وہ دنیا کے اوپر اپنا اثر رسوخ بھی بڑھا رہے ہیں۔ ایسے ہی تاریخ میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے یہ جو مشرق کے تقریباً 48 کے 42 ملک ایسے ہیں جہاں صرف معاملات کی وجہ سے، اسلامی طریقہ تجارت کی وجہ سے اسلام پھیلایا، اور یہاں پہ کوئی جنگ و جدل نہیں ہوئی ہے۔ تو تجارت، بزنس ایک مضبوط ہتھیار ہے، یعنی کاروبار سے ذات کے لیے بھی نفع کماتا ہے آدمی، اپنے خاندان کے لیے بھی نفع کماتا ہے، اور اپنے وطن کے لیے بھی زر مبادلہ کماتا ہے۔ جی ہاں۔ اور دنیا کے اندر اس وقت آپ دیکھ لیں، یعنی یورپ نے پہلے جو ہے ذرا ساری دنیا کی تجارت کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا، امریکہ کا بھی پروڈکٹ تھی، اور پھر مختلف شعبوں میں مختلف ملکوں نے جو ہے گاڑیوں کے شعبے میں، الیکٹرانک کے شعبے میں جاپان نے اپنا نام بنایا۔ اس وقت وہ ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے۔ پھر مجموعی طور پر، چونکہ چائنا ایک بڑا ملک ہے، اس کی آبادی بھی 1.5 ارب کے قریب ہے تقریباً، تو اس نے تمام شعبوں کی تجارت کے اوپر مکمل کنٹرول کر لیا، اور اس وقت پوری دنیا کے خریدار چائنا سے خریداری کر رہے ہیں۔ ہر ملک میں جہاں بھی آپ جائیں نا، سٹوروں میں جائیں، دکانوں میں، کوئی پروڈکٹ اٹھا کے دیکھیں، اس کے اوپر میڈ ان چائنا لکھا ہوا، میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا، میڈ ان چائنا۔ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں ملک کے، محمد علی جناح صاحب، ان کا ایک قول اکثر آتا رہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عالمی منڈیوں میں لفظ پاکستان کے ساتھ میڈ ان پاکستان ایک مشہور اور معروف جو ہے اشیاء کے ساتھ متعارف ہو۔ ان کی سوچ اس وقت بھی تجارت کو دنیا میں پھیلانے کی تھی، آگے ہمارے حالات، لیکن اس وقت بھی ہم لوگ اپنے اپنے پروڈکٹ، جو آدمی بھی جو کچھ بھی تجارت میں جو چیز بنا رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت اچھی اچھی چیزیں بن رہی ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں، دنیا میں جا بھی رہی ہیں۔ اور ان میں سب سے نمایاں ہمارا جو شہر ہے وہ سیالکوٹ ہے، جس نے عالمی معیار کی ایسی مصنوعات بنائی ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کی نیک نامی بنی ہے۔ اور یہاں پر ان کی فیکٹریوں میں باہر سے لوگ آ کے، انگریز لوگ، کوالٹی کنٹرول منیجر کے طور پہ مختلف
शोबों में काम कर रहे हैं, फॉरेनर आके सियालकोट में काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, ये आपको मैं खुशी से बता सकता हूँ। और सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जैसे हर बार पहले भी कई दफ़ा आपके इल्म में भी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सियालकोट के शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कारोबारी लोगों से मिल के एयरपोर्ट बनाया, किसी शहर में नहीं हुआ ऐसा। और न सिर्फ एयरपोर्ट बनाया, अभी उनकी सियाल एयर भी चल रही है, एयरलाइन भी उन्होंने बना ली कि उनको एयरपोर्ट की वजह से तकलीफ थी, उन्होंने एयरपोर्ट अपना बना लिया, उनको एयरलाइनों ने तंग किया, उन्होंने अपनी एयरलाइन बना ली है कि भाई हमारे बैरून मुल्क जो दौरे हैं, जाना आना है, उसमें रुकावट ना हो। तो यानी मेरे आपके लिए, पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए ये एक पैगाम है, एक मिसाल है कि इंसान अगर ज़ात के लिए करेंगे लेकिन वतन का नाम रोशन होगा, शहर का नाम रोशन होगा। अब उसमें इनफरादी सब ने जो है एक मेहनत की कोशिश की, लेकिन अब आज हम किसका नाम लेंगे? सियालकोट। और पाकिस्तान सियालकोट मुतारफ़ करवा रहा है पूरी दुनिया पे, और ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि एयरपोर्ट भी अपना बना लिया और एयरलाइन सियाल एयर भी अपनी बना ली। अब सियाल एयर को मेरे ख्याल में इंटरनेशनल फ़्लाइंग का भी लाइसेंस मिल गया। तो मैं ताजरों से ये कहूँगा, मेरी दरख्वास्त है ताजर भाइयों से कि अपने कारोबारों को ऊंचा लेके जाइए। दुनिया पूरी की पूरी इंतज़ार में, पूरी दुनिया में अपने माल सप्लाई करने के लिए ऐसी मेयार बनाना है, ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, हर किस्म के प्रोडक्ट। और हमारे तो बॉर्डर बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा वाक़ई है, और ये सेंट्रल एशिया के मुल्कों में हमारी बहुत बड़ी डिमांड है। तो उसके लिए सब कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो कल हमारा प्रोग्राम होगा, मैं और मेरा घर। प्रोग्राम को दूसरों तक शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है जी। कल तक